السلام علیکم. یہ کلاس 8 ہے. سبجیکٹ اردو. ٹاپک زعفران. اس کے 2 پارٹس ہم نے کیے ہیں. اب تیسرا ہے. اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے. زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلاویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے. اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے. اکتوبر اور نومبر میں پامپور میں زعفران کے کھیت جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور پامپور کے علاوہ بھی کئی اور علاقوں میں زعفران کی کاشت ہوتی ہے. چاند کی روشنی میں زعفران کے کھیت جنت کے باغ جیسے لگتے ہیں. زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہوتا ہے. یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے. ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے. زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے. زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے. کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے. ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے. انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی. زعفران کو بادشاہوں کا پھول کہا جاتا ہے. زعفران کو تیار کرنے میں بہت محنت لگتی ہے. اس میں محنت کش لوگ لگتے ہیں. یونان میں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے. زعفران کا استعمال مختلف دواؤں میں ہوتا ہے اور اس کا استعمال کھانے میں بھی ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے زعفران کا استعمال. انگلینڈ میں زعفران کی کاشت 18ویں صدی کو شروع ہوئی. 18ویں صدی میں انگلینڈ میں زعفران کی کاشت شروع ہوئی.